بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض الوفات میں ایک دن ہمارے پاس تشریف لائے۔ ہم لوگ مسجد میں تھے۔ آپ نے سر پر پٹی باندھ رکھی تھی۔ آپ سیدھے ممبر کی طرف تشریف لے گئے اور ممبر پر بیٹھ گئے۔ ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل کر آپ کے پاس بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اس وقت حوض کوثر پر کھڑا ہوا ہوں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ایک بندے پر دنیا اور اس کی زینت پیش کی گئی، لیکن اس نے آخرت کو اختیار کر لیا ہے، اور تو کوئی سمجھ نہ سکا کہ اس بندے سے کون مراد ہے۔ البتہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اس سے مراد خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ان کی دونوں آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ رو پڑے اور یوں کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ہم اپنے ماں باپ اور اپنا مال اور جان سب آپ پر قربان کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لے آئے اور پھر انتقال تک ممبر پر تشریف فرما نہ ہوئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اذا جاء نصر اللہ والفتح سورت نازل ہوئی اور اس میں بتا دیا گیا کہ آپ جس کام کے لیے آئے تھے وہ پورا ہو گیا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا، مجھے اس صورت میں اپنی وفات کی خبر دی گئی ہے۔ یہ سن کر وہ رو پڑیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، مت رو، کیونکہ میرے خاندان میں سے تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی۔ یہ سن کر وہ ہنسنے لگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے بعد میں حضرت فاطمہ سے پوچھا، میں نے تمہیں پہلے روتے ہوئے دیکھا اور پھر ہنستے ہوئے دیکھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت فاطمہ نے بتایا، پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، مجھے اپنی وفات کی خبر دی گئی ہے۔ یہ سن کر میں رو پڑی تھی۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، مت رو، کیونکہ میرے خاندان میں سے تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی، تو میں ہنس پڑی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مرض الوفات میں بلایا اور ان کے کان میں کوئی بات کہی جس پر وہ رو پڑی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر انہیں بلا کر ان کے کان میں کوئی بات کہی جس پر وہ ہنس پڑی۔ میں نے ان سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے مجھے بتایا کہ اس بیماری میں میرا انتقال ہو جائے گا، تو میں رو پڑی۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ میں ان کے خاندان میں سے سب سے پہلے ان سے جا کر ملوں گی، تو میں ہنس پڑی۔ ابن سعد نے اسی جیسی حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نقل کی ہے کہ اس میں یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے پہلے رونے اور پھر ہنسنے کی وجہ پوچھی، تو انہوں نے کہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے مجھے بتایا کہ عنقریب ان کا انتقال ہونے والا ہے، اور پھر یہ بتایا کہ میں حضرت مریم بنت عمران کے بعد جنت کی عورتوں کی سردار ہوں۔ اس پر میں ہنسی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے میری بیٹیا، مت رو، جب میرا انتقال ہو جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، کیونکہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینے سے انسان کو ہر مصیبت کا بدلہ مل جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کا بدل بھی مل جائے گا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا بدل بھی مل جائے گا۔
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یمن بھیجا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ہدایات دینے کے لیے ان کے ساتھ خود بھی شہر سے باہر نکلے۔ حضرت معاذ سواری پر تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی سواری کے ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایات سے فارغ ہو گئے تو فرمایا، اے معاذ، شاید اس سال کے بعد آئندہ تم مجھ سے نہ مل سکو اور شاید تم میری اس مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو۔ یہ سن کر حضرت معاذ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کے غم میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے اور مدینہ کی طرف منہ کر کے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب متقی لوگ ہوں گے، اور وہ جو بھی ہوں اور جہاں بھی ہوں اس کے لیے کسی خاص قوم میں سے ہونا یا میرے شہر میں رہنا ضروری نہیں ہے۔ امام احمد نے اسی حدیث کو عاصم بن حمید راوی سے نقل کیا ہے کہ اس میں یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اے معاذ مت رو، کیونکہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شیطان کی طرف سے ہے، اصل رضا بر قضا ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوست و احباب سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔